بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسی جنگ بدر کے روز کا واقعہ ہے کہ جب کفار اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرما رہے تھے۔ کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ مسلمان انتہائی تھوڑی تعداد میں تھے، اور جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرش میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا مانگ رہے تھے اور اتنی زاری فرما رہے تھے، اے اللہ اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کرا دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر عطر کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر ڈال دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعاؤں میں کمی فرمائیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے عرش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ایک جنبش ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش ہو جاؤ، اب خدا تعالیٰ کی مدد آ گئی اور جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے آ گئے ہیں اور ان کے سامنے کے دونوں دانتوں پر غبار پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رہائش سے باہر نکلے اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج جو بھی شخص ان لوگوں سے جنگ کرے گا اور صبر سے ثواب سمجھ کر قتل ہو جائے گا، آگے بڑھتا ہوا ہوگا، پیٹ پھیرنے والا نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی پر ریت اٹھا کر کافروں کی جانب پھینکی۔ حکم بن خرام کا کہنا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی پر ریت ہماری طرف پھینکی تو ہم نے ایک آواز سنی جو آسمان سے آ رہی تھی، کنکریوں کی آواز کی طرح جو تاشت میں گرتے وقت پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، جو کہ بنی سلمہ سے تعلق رکھتے تھے، اس وقت ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ فرمان نبوی سنتے ہی انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے جنت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار ہاتھ میں لے کر کفار کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے جنت کے باغات کی طرف تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے 14 اصحاب شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار میں سے تھے۔ انصار میں سے جو شہید ہوئے ان 8 میں سے 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، جبکہ 6 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ اسی جنگ میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی تعداد 70 تھی۔ کفار کی 24 لاشوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہ کنواں نجاست اور گندگی والا تھا، لوگ اس میں کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی، جب کفار پر فتح حاصل کرتے تو 3 دن تک اسی مقام پر قیام رکھتے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حکم فرمایا کہ سواری لائی جائے۔ سواری حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے کر گئے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کافر کا نام لے کر، مثلاً اے ابو جہل بن ہشام، اے شیبہ بن ربیعہ وغیرہ آواز دی اور فرمایا، کیا تمہیں یہ خوش معلوم نہیں ہوتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرتے؟ اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو تم مسلمان ہونے کی خواہش کرتے ہو؟ بلا شبہ ہم نے اسے حق سے پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم نے بھی اسے حق سے پا لیا ہے جو تم سے عذاب کی وعید فرمائی گئی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے کنویں میں پڑے ہوئے لوگو، تم عاقبت نا اندیش اور بدخویش ہو کہ تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں تصدیق کرتے ہیں۔
اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جسموں کو مخاطب فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس کی بات کے سننے والے نہیں۔ جو کچھ میں خطاب کر رہا ہوں وہ خوب سن رہے ہیں، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔